السلام علیکم۔ یاسمین آڈیو ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے ایک نئے ناول کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام ہے حلیش، جو عائشہ نصیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ حلیش۔ ہوری ہوری جوش اور خوشی سے لبریز آواز اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں پہنچ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بھی چوکھٹ لانگ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ تجھے پتا ہے ابھی کون آیا ہے؟ وہ اسے اپنی آمد پر کسی رد عمل کا موقع دیے بغیر چہکی۔ وہ جو فریم ہاتھ میں پکڑے پھول کاٹتے ہوئے ایک ایک ٹانکا گھنٹہ بھر کی سوچ وچار کے بعد لگا رہی تھی، اس کی دھماکے دار آمد پر غلط ٹانکنے پر تلملا اٹھی۔ تیرا میاں! ہائے سچی! کتنی جلدی بتا دیا! اس نے اپنی خوشی میں اس کی جھنجھلاہٹ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ہے کیا سچ مچ میدو آیا ہے؟ ٹانکا ادھیڑتی حوریہ پوری سنجیدگی سے چونکی۔ رابی کا چہرہ لال ببوکا ہو گیا۔ مر جا کمینی منحوس، کبھی اپنی اس کالی زبان سے کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر۔ ساتھ ہی ایک دھپتی رسید کی اور کراہ کر رہ گئی کہ دبلی پتلی حوریہ کے کندھے سے لگا کر اس کا اپنا ہاتھ درد کرنے لگا۔ میدو ہوگا تیرا میاں، اور اب اپنا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ مرتا تو وہ تم پر ہے۔ حوریہ نے دانت نکالے۔ رابی بس گھور ہی سکتی تھی اس بات پر جو ٹھیک بھی تھی۔ میدو تایا جی کی بھینسوں کی رکھوالی اور دیکھ بھال پر مامور تھا۔ خود بت میں وہ خود بھی کسی سانڈ سے کم نہ تھا، مگر فطرتاً بھولا اور رابی پر جی جان سے عشق کرنے والا تھا۔ مجھ پہ تو دنیا مرتی ہے، ایک یہ بھی مرتا رہے۔ اس کے لہجے میں غرور آزمایا۔ مگر جسے مرنا چاہیے وہ کیوں نہیں مرتا؟ اس کا صبح شام کا یہی تو دکھڑا تھا۔ تو یہ چھوڑ اور بتا بھی ابھی کون آیا ہے؟ حوریہ نے کچھ غصے کچھ اکتاہٹ سے فریم لپاٹ کر ایک طرف اچھال دیا۔ یہ پھول اس سے نہیں بنیں گے۔ وہ جانتی تھی آج پھر اس کی شامت آنے والی تھی۔ اوفو، پھپھو آئی ہیں، ساتھ میں تیمور بھی۔ اس کے چہرے پر رنگ بکھرے۔ تو میاں میاں کہی جا رہی ہے؟ اب مجھے کیا پتا، پھپھو نے تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیا ہے؟ مسکراہٹ چھپا کر اس نے منسوئی منہ بنایا۔ نکاح؟ پھپھو نہیں، مولوی خیر دین پڑھوائیں گے خیر سے۔ وہ کھلکھلائی۔ اب جاؤ ذرا انہیں سلام کرنے، میں تو انہیں دیکھتے ہی تمہیں بتانے چلی آئی۔ اسے اچانک خیال آیا تو اٹھی۔ لو ابھی تک انہیں سلام بھی نہیں کیا، بنا چکے وہ تجھے اپنی بہو۔ حوریہ نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ رابی کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ جب بھی رکھے گی میری اس دکھتی رگ پر ہی ہاتھ رکھے گی۔ حوریہ ہنسنے لگی۔ اچھا تو مر، میں چائے چڑھا کے آئی۔ اس کا رخ باورچی خانے کی سمت تھا۔ نہیں، دونوں ساتھ ہی چلیں گی۔ وہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ساتھ بڑے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کمرے سے نکلتے تیمور کے قدم انہیں دیکھ رہے تھے اور سیاہ آنکھوں میں کتنے ہی جگنو جل اٹھے۔ اس ایک چہرے پر نظر پڑتے ہی سلام کا جواب بھی وہ بس سر ہلا کر ہی دے سکا۔ تیمور بھائی، چائے چڑھائی ہے میں نے۔ بیٹھ جائیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حوریہ اس کے جانے پر حیرت ہوئی۔ جانے دی حوری، لاٹ صاحب کو کسی ضروری کام سے جانا ہے، تائی نروٹھے لہجے میں بولی۔ شاید وہ پہلے ہی انہیں اپنے جانے کی وضاحت دے چکا تھا، جب ہی بنا کچھ کہے ہلکی سی مسکراہٹ سے خدا حافظ کہہ کر بھائی نکل گیا تھا۔ وہ یقیناً چائے پینے بھی رک سکتا تھا، لیکن اس کا کام ہو نہ چکا ہوتا اس کے لیے وہ رکا تھا۔ حوری، تو نے وہ رومال کاڑھا؟ رات کو جب اماں رابی کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی اور وہ بستر لگا رہی تھی، انہیں پوچھنا یاد آیا۔ کون سا رومال اماں؟ وہ بھولے بیٹھی تھی۔ یاد بھی ہوتا تو اس وقت ان کے سامنے بلانے والی بہتری تھی۔ حد کرتی ہے تو نے، ہفتہ بھر پہلے دیا تھا، ایک پھول ہی تو تھا اتنے سے رومال پہ، غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اتنا سا بھی نہیں تھا، میدو کے رومال جتنا تو ہوگا۔ وہ رومال جو وہ کندھے پر ڈالے رکھتا ہے، اور کتنی بار کہا ہے آپ سے، مجھ سے نہیں ہوتی یہ سلائی کڑھائی۔ جب دیکھو کبھی رومال، کبھی دوپٹہ، کبھی میز پوش۔ میری ساس نے کیا مجھے سلائی کڑھائی سینٹر کھول کے دینا ہے؟ تب کر کہتے ہوئے تکیے کو بستر پر پٹکتی دم سے بیٹھ۔ اور اس کی بات پر اماں تو اچھل پڑی اور آپ بھی حیران ہوئی۔ تیری ساس کہاں ہے؟ حیرانی سے پوچھتے اسے اپنی ہی معلومات پر شک ہونے لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چپ چاپ منگنی کر لی ہو اور مجھے پتا بھی نہ چلا ہو؟ کیوں، وہ کیا زمین سے اگے گا یا آسمان سے ٹپکے گا؟ اس کی ماں نہیں ہوگی؟ تڑک کر کہتے ہوئے اس نے تو اماں کی موجودگی سے باعث محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تھا، مگر اماں کو جانے کیا ہوا اور تو کچھ ملا نہیں۔ تیل کی شیشی اٹھا کے دے ماری، ڈھکن ہلکا سا اٹھا، سامنے کی چارپائی سے اماں کے بہترین نشانے سے وہ اس سے آ کر اہم آغوش ہوا۔ زبان کے آگے ہندک ہے منحوس۔ اماں، وہ بونچکی رہ گئی۔ تیل اس کی سبز لان کی لیس کو تر کر گیا تھا۔ اب بھی تو نہا کر آئی تھی، وہ پہلے چلائی پھر بولی۔ کوئی نہیں، گرمی ہے، ایک اور بار نہا لے۔
جا رومال لے کر دکھا مجھے۔ اماں کی سوئی رومال میں ہی اٹکی تھی۔ رومال نہیں میری جان کا عذاب، یہ قمیض آپ ہی دھوئیں گی، میں نہیں دھونے والی، بتا رہی ہوں آپ کو۔ فریم ان کے قریب پٹک کے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ ہے یہ تو نے پتیاں کاڑی ہیں یا مرسلین کا ٹکڑا آ کر پنجے مار گیا ہے؟ اماں کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے اس پھول کو جس طریقے سے بنایا تھا اس کو دیکھ کر۔ میرا ہاتھ اس سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ الماری کا پٹ کھولے قدموں میں پڑے کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے لیے کرتی ڈھونڈی۔ وہ بڑبڑائی، اس سے زیادہ صفائی سے تو شمیلا کڑھائی کر لیتی ہے چاچی۔ رابی نے آگ لگانے کے انداز میں حالانکہ 10 سال بیٹی کا نام لے لیا۔ ستیہ ناس ہو اس لڑکی کا، اب تو جب تک اپنے سامنے بٹھا کے نہ کراؤں میں نے بھی چین سے نہیں بیٹھنا۔ اماں کو بڑی تپ چڑھی تھی۔ رابعہ سلائی کڑھائی ہر قسم کی دستکاری میں ماہر تھی۔ اس پر دیکھنے میں اچھی خاصی دیہاتی حسن کے مروجہ اصولوں میں عین مطابق، گورا رنگ، نکل طاقت، فرہبی مائل جسم، اس کے سامنے سانولی سلونی نمکین سا حسن رکھنے والی حوریہ دیکھنے والوں کو اکثر پس منظر میں ہی نظر آ جاتی۔ اماں جانتی تھی شکل و صورت کا تو کچھ نہیں ہوگا، کم از کم دیگر معاملوں میں تو وہ رابی کی ہم پلہ ہو۔ گاؤں میں، خاندان میں، ہر جگہ ستائشی نظریں اور جملے رابی کا ہی تعاقب کرنے آتے تھے۔ اکثر تو حوریہ ان کے لیے آنے والے رشتے بھی رابی کو دیکھتے ہی اس کی جانب منتقل ہو جاتے۔ اماں اس کے لیے لمحہ فکریہ یہ تھا، مگر حوریہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی ہر معاملے میں انہیں مایوس کرنے کی۔ وہ اسے دیکھ آتا تھا تو بے چینی کچھ بڑھ جاتی تھی اسے یوں بے خبر دیکھ کر۔ کبھی دل چاہتا اسے بتا دے، پھر خود کو روک لیتا کہ اب صحیح وقت نہیں ہے۔ وہ اس کے ماموں کا گھر تھا، بچپن سے لے کر اب تک وہ وہاں ہزاروں بار جا چکا تھا۔ بڑے ماما کے فرزند سکندر سے تو اس کا گہرا یارانہ تھا، مگر ان ہزاروں دنوں میں کوئی دن کبھی معمول سے ہٹ کر بسر نہیں ہوا۔ اسے کبھی اپنے کسی کزن کے چہرے پر کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی، مگر اس دن نہ جانے کیسے اس دن سورج اپنی تمام تر حدت جب زمین پر برسانے کے لیے نکلا تو اس کے دل کے لیے ایک حصہ الگ سے لیتا آیا تھا۔ وہ سکندر سے ملنے آیا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گندم کی کٹائی کے دن تھے، اس کی اپنی بڑی مصروفیت تھی۔ ابا جی جو اراضی اس کے لیے چھوڑ کر اگلے جہاں سدھارے تھے، اگرچہ وہ اتنی بڑی نہیں تو اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، مگر سکندر سے بڑا کام بھی ضروری تھا۔ سکندر اس وقت غسل خانے میں تھا جب وہ اس کے لیے لسی کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے بے دہانی میں گلاس تھاما، وہ جانے کومڑی اور پراندہ پیچھے کو جھٹکا تھا، موتیوں سے چھنچھناتا پراندہ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ تڑپ گیا۔ حوری، اس کی آواز بلند ہوئی۔ ہائے میں مر گئی۔ وہ گھبرا کر مڑی اور اپنی حرکت کا نتیجہ دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جو اس سے چپتے ہوئے پراندے کی ضرب سے تلملایا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پل بھر کو جیسے سب کچھ بھول سا گیا۔ بڑی بڑی کجراری آنکھوں میں خوف و گھبراہٹ لیے وہ بے دھڑک اس کے دل میں گھسی آئی تھی۔ زیادہ لگے کیا؟ آنکھ پر تو نہیں لگی، دکھائیں ذرا، وہ قریب ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ آنکھ پر تو واقعی لگی تھی۔ دائیں آنکھ کو دھیرے سے مسلتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں، مگر جو دل پر لگی تھی وہ زیادہ زوردار تھی۔ دکھائیں تو۔ ہائے اللہ، اگر آنکھ پر زیادہ لگی ہوئی تو اماں میری جان نکال دیں گی۔ وہ روحان سی ہو گئی اس کی آنکھ سرخ ہوتے دیکھ کر۔ اس سے پہلے میں جان نکال دوں گا۔ اب جاؤ، وہ جھنجھلایا۔ وہ چاہ رہا تھا یہ سامنے سے ہٹے۔ وہ چلی گئی، مگر اگلے 4-5 دن تک اس کی آنکھ اور دل ایک ساتھ سلگتے رہے۔ آنکھ پر مرہم لگاتا اور دل پر اس کی دید کا پہا، تب جا کر چین ملتا، اور ہر بار اسے دیکھنے پر اس کا ایک ہی سوال اٹھتا، آنکھ کیسی ہے؟ اور وہ دل ہی دل میں ہنس پڑتا۔ دل کا پوچھو تو بتاؤں؟ اور مطمئن تھا، ماموں کی بیٹی ہی تو ہے، اور اماں اپنے بھائیوں کی لاڈلی، کوئی دیوار نہیں، کوئی ظالم سماج نہیں، کوئی اڑنگا نہیں۔ رابی، او رابی، ادھر آ، میدو سے دودھ لے۔ وہ ڈیوری کے پاس ہی کھڑی مرغیوں کو باہر اشکا رہی تھی جب میدو دودھ لے کر آیا۔ اس نے جان بوجھ کے رابی کو ہی آواز دی۔ ہیں، میدو ہے یا بھینس جو اس سے دودھ لوں؟ بآواز بلند تبصرہ کرتی رابی اس طرف آئی۔ اسے دیکھتے ہی دودھ کی بالٹی نیچے رکھتے ہوئے میدو نے کندھے پر پڑے رومال سے اپنا پسینہ پونچھا۔ سورج اگرچہ نکل آیا تھا، مگر اس میں وہ تپش نہیں تھی۔ گرانڈیل سا میدو جانے کیوں اسے دیکھ کر موم بن کر پگھلنے لگتا۔ وہ جانتی تھی جب ہی چہرے پر آئی پرغرور سی مسکراہٹ دبائی۔ تو نہیں لے سکتی، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ حوریہ سے ناراضی جتاتے اس نے بالٹی اٹھائی اور دوسرے ہی لمحے واپس رکھ دی۔ اوئی اللہ، آج دودھ زیادہ ہے، ملک جی نے کہا تھا 1 کلو اوپر سے ڈالنے کو۔ نظریں جھکائے کہتے وہ اسے دیکھتا بھی چاہتا پر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ تائی جی نے کل کھیر کی فرمائش کی تھی، حوریہ نے پاس سے گزرتے ہوئے اطلاع دی۔ اب میں کیا کروں، یہ مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی، نازک مزاج بنتے اس نے بیزاری سے کہا۔ میں لے جاتا ہوں جی۔ وہ کس لیے تھا حکم کا غلام؟ ملک جی سے زیادہ ان کی بیٹی کا۔ سنو میدو، میرا ایک کام کرے گا؟ بالٹی باورچی خانے میں رکھ کر جب وہ پلٹنے کو تھا، رابی نے پھر اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالی۔ حکم کریں جی۔ بڑی مارکیٹ میں کل دوپٹہ دیا تھا پیکو کروانے کو، کم بخت کہہ رہا تھا آج رش بہت ہے، کل ملے گا۔ اب جاؤں گی تو اماں ڈانٹیں گی، تو لا دے گا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کا سر
مکانکی انداز میں ہلا تھا۔ وہ جو شعر لانے کو بولتی تو وہ بھی سر کے بل جاتا۔ اس نے اسے اپنے کسی کام کے قابل تو جانا۔ رک، رسید لا دوں۔ وہ خوش ہو کے اس نے ادھر ادھر کر دیا تو کہاں سے اس پر FIR کٹواؤں گی؟ اس کے ہاتھ سے رسید دیتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی، تمہیں یوں ہی مجھ سے کام پڑتا رہے، میں یوں ہی تمہارے کام آتا رہوں۔ ملازم تھا، دل اس کے آگے کی خواہش کر بھی کہاں سکتا تھا۔ سورج ڈھلنے کی تیاریوں میں تھا، آسمانی کنارے سنے دوری ہونے لگے تھے۔ وہ چھت پر بچھی چارپائی پر دراز منہ پر رومال ڈالے ارد گرد سے بے خبر تھا جب سکندر اس کی تلاش میں اوپر ہی چلا آیا تھا۔ اوئے میرے جگر دے ٹوٹے، شام کے اس پہر تو یہاں کسی سوہنی کے انتظار میں تو نہیں؟ آس پاس کی چھتوں پر نظر دوڑاتے سکندر نے اس کے چہرے سے رومال کھینچا۔ نہیں یار۔ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا کچھ دیر اکیلے رہنے کو۔ ہائے یہ عاشقوں کے سیاپے، سکندر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ وہ ہم راز تھا اس کا۔ چل گھر چلیں، بہت دن ہو گئے تو نے چکر نہیں لگایا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نہیں یار، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ دل نہیں چاہ رہا؟ سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر آنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ وہ تصدیق تو چاہ رہا تھا۔ ہاں، غصہ آتا ہے۔ اس کا لہجہ چٹا۔ کیوں؟ اس کا رویہ سکندر کی سمجھ بلاتر تھا۔ اسے خبر ہی نہیں میں اپنا روگ پالے بیٹھا ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے لب بھنچے۔ لو، اتنی سی بات، تو خبردار کر دے اسے۔ سکندر نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکالا۔ ویسے یہ بھی اچھا ہے کہ تیرا دل اس پر آیا۔ کیوں؟ تیمور چونکا۔ رابی پر آیا ہوتا تو سوچو، ایک طرف میرے ہٹلر جیسے ابا جی، دوسری طرف پھاپے کٹنی بیٹی، تیرا مستقبل خطرے میں تھا بھائی۔ وہ ایسا ہی تھا، منہ پھٹ اور بے تکلف۔ جب ہی تو تیمور اسے رازدار بنانے کی ہمت کر پایا تھا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے گھر کی ہی لڑکی، دل کے نہانوں میں کہیں یہ پیش بندی ہی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کہیں سکندر بازی لے گیا تو؟ میں اسے ابھی تک نہیں بتانا چاہتا۔ وہ ہنس بھی نہیں پایا اس کی بات پر، بتانا بھی نہیں چاہتا اور غصہ بھی ہے بیچاری پر۔ کیا اسے تیری محبت کا خواب آئے گا؟ سکندر نے طنز کیا۔ آنا تو چاہیے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دیکھ، اس طرح منہ لپیٹے پڑے رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ یا اسے بتائے گا یا اپنی ماں کو۔ اب سوچ لے تجھے کیا کرنا ہے، ورنہ بیٹھا رہے پھر یوں ہی اداس الو بن کے۔ سکندر سنجیدہ ہو چلا۔ میں اداس نہیں ہوں۔ اسے اطمینان دلانے کو اس نے ہنس ہی پڑا۔ آنکھیں بتا رہی ہیں کیا خوش ہے؟ وہ چڑ گیا۔ چل نیچے چلیں، انم چائے بنا چکی ہوگی۔ موضوع بدلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چائے نہیں پینی، بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مسکین سی صورت بنائی۔ بکھڑ؟ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے تیمور نے اسے گھورا۔ سن، پھپھو سے بات کر ورنہ پھر میں کر دوں گا ان سے بات۔ ان کا لہجہ دھمکی آویز تھا۔ ابے یار، میں کر لوں گا۔ وہ حقیقتاً گھبرا گیا۔ تو میرا ابا نہ بن، تجھے نہ سچ میں سسر کی صورت میرا ابا ہی ملنا چاہیے تھا، پھر پتہ چلتا آٹے دال کا باؤ۔ وہ ہنسنے لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کر۔ اتنے بھی سخت نہیں ہیں ماما جی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ سکندر کے لہجے میں منسوئی لاچاری سموئی۔ واقعی؟ قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے؟ سکندر کہہ رہا تھا پھپھو سے بات کرو، ادھر انم کی شادی سر پر تھی۔ وہ کیسے اماں کو اس نئے بکھیرے میں ڈال سکتا تھا؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ تب اسے احساس ہوا اپنی دونکتی کی طرح چلتی سانسوں کا، پسینے میں تر وجود کا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے خود سے پوچھا تو لرز گئی۔ تیمور اس کے قریب تھا اور اتنے قریب، خواب میں ہر غیر متوقع صورتحال عام سی لگتی ہے، مگر اب جاگنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ ڈاکہ مار لیا ہو۔ اور کہاں اس نے چور نظروں سے رابی کے بستر کی طرف دیکھا، وہ بے سود سوئی ہوئی تھی۔ مگر اسے میرے خواب کا پتہ چل گیا تو؟ اس نے سوچا، یہ تو اس خواب میں بھی میرے ساتھ لڑنے مرنے پر تل جائے گی، لیکن ایسا خواب مجھے ہی کیوں نظر آیا؟ کیوں؟ وہ جتنی بار سوچتی، دل کسی سہے ہوئے پنچھی کی طرح سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ جاتا۔ موزن کی آواز تک وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اور صبح جب اماں سب کے لیے گرما گرم پراٹھے بنا رہی تھی تو وہ ان کے ساتھ پیڑے بنانے کی مہم پر تھی۔ ویسے تو اماں کے ہزار بار کہنے پر بھی ان کی مدد کون آتی تھی، مگر آج رات والے خواب کے زیر اثر اپنی بے چینی کم کرنے کو وہ کام کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رات کو خواب میں کسی سے لڑائی تھی؟ رات اس وقت منہ ہاتھ دھو کے آئی تھی۔ چنگیز اپنی طرف کھینچتے اس نے اس کے اترے ہوئے چہرے پر تبصرہ کیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تو بے پرواہ پراٹھا پلٹتی اماں کو۔ ہاں، لڑی تھی۔ کس سے؟ رابعہ اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر خوش ہوئی۔ تیرے میاں سے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا منہ بن گیا۔ حوریہ ہنس پڑی۔ تجھے کیا پتا میں نے کل رات کیا دیکھا؟ وہ صرف سوچ سکتی تھی۔ منہ بند کرو اپنے اور ناشتہ ٹھوسو جلدی، پھر نسیمہ کے ہاں بھی جانا ہے۔ اماں نے انہیں ٹوکا۔ حوریہ تو بھی چھوڑ پیڑے، ناشتہ کر اور تیار ہو جا۔ ہیں اماں، کون کون جا رہا ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوش ہوتی، اب چہرے کا رنگ اڑا تھا اور رابی کا کھل گیا تھا۔ تو اور رابی بھابھی کے ساتھ
انم کے سسرالی آ رہے ہیں وہاں شادی کا دن رکھنے۔ نسیم کہہ رہی تھی گڑیاں کو بیچ دینا، انم اکیلی ہے، کام دیکھ لیں گی۔ اماں نے تفصیل بتائی۔ اس نے اپنے آٹا لگے ہاتھوں کو دیکھا اور بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ تو کر لے، اماں نے ٹوکا۔ بھوک نہیں مجھے بھی۔ رابی کے چہرے پر دنک اتری تھی۔ اچھا ہی ہے چلی جاؤں، اسے دیکھوں گی تو شاید اس خواب کے اثر سے نکل آؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کپڑوں پر استری پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسی وقت رابی چلی آئی۔ وہ بڑی تیز تھی، اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے، اب چہرہ چمکا رہی تھی۔ حوریہ اکثر اسے کہتی، پہلے ہی اتنی گوری ہے، کیوں لگاتی ہے اتنی کریمیں، تاکہ اور گوری ہو کر چمکنے لگوں اور تیمور مجھے دیکھے تو نظر نہ ہٹا سکے۔ وہ ہنس کر کہتی، حوریہ گوری نہیں تھی، مگر اس نے کبھی ایسی کوشش بھی نہیں کی تھی گورا بننے کی، یاد نظر آنے کی، نہ ہی یہ علم گلم کبھی چہرے پر تھوپا تھا۔ ہاں کاجل پسند تھا اسے، وہ بھر بھر کے ڈالتی تھی آنکھوں پر۔ اس کی آنکھیں تھیں ہی خوبصورت، بڑی بڑی گھنیری پلکوں والی سیاہ کجراری سی۔ اب تو انم کا بھی بیاہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں پھوپھو میرا رشتہ لینے کب آئیں گی۔ رابی کو یہی ٹینشن تھی۔ انم ہم سے 2 سال بڑی ہے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں لیکن پھر بھی سارے پنڈ کے لڑکوں کی اماؤں کو میں نظر آتی ہوں، ایک پھوپھو کو ہی نہیں نظر آتی۔ حوریہ کو ہنسی آ گئی۔ ان کے نزدیک کی نظر کمزور ہے نا؟ ہاں ان کو اور ان کے بیٹے کی بھی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ خیر آج جا رہی ہوں نا، آج بجلیاں گراؤں گی، اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ عزم باندھا۔ سوٹ بھی اس نے سیاہ ہی پہنا تھا تاکہ اس کی گوری رنگت مزید نمایاں ہو۔ حوریہ کے سامنے وہ ویسے بھی زیادہ ہی چمکتی تھی اور حوریہ کو اپنے مقابلے کی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہاں اس کے سامنے اسے اپنا آپ زیادہ خوبصورت لگتا۔ تو یہ پہن رہی ہے؟ اب اس کی نظر اس کے سوٹ پر تھی۔ ہاں اس نے پلگ نکالا۔ تو کیا کرے گی یہ نیلا رنگ پہن کر؟ مجھ پہ زیادہ جچتا ہے، یہ جوڑا مجھے دیتے، اس نے کہا۔ ابھی تو کیا؟ حوریہ نے اسے خوشامدی نظروں سے گھورا۔ وہ بنا کچھ کہے غسل خانے کی طرف بڑھ آئی تھی۔